السلام علیکم۔ یہ پچھلے 2-3 دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک کرنل صاحب کی بیوی ہے، وہ ایک پولیس افیسر جو ہے اسے کوئی دھمکیاں دے رہی ہے۔ تو میرے کچھ اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ سر آپ بھی اس پہ تبصرہ کریں۔ تو بیٹا اس پہ تبصرہ کیا کرنا ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف کوئی ان کرنل صاحب کی بیوی کا نہیں ہے، ہماری اوور ہال سوسائٹی جو ہے اس کا ہی ایٹیچیوڈ ایسا ہے۔ میں جن دنوں سرگودا یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، کیونکہ میرا سبجیکٹ تھا وہ تھا کرمنل لا، تو جب بھی نیا سیمسٹر شروع ہوتا تھا تو اکثر میں جب کلاس سٹارٹ کرتا تھا تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے ایک بات کرتا تھا کہ بیٹا کل کو تم یہاں سے تعلیم مکمل کر کے جب اپنی پروفیشنل لائف کے اندر جاؤ گے تو پروفیشنل لائف کے اندر جا کے اگر تم نے کرمنل فیلڈ ہی جوائن کی تو تم لوگ نامی گرامی وکیل ہو گئے، سوسائٹی کے اندر تم لوگوں کا نام ہوگا، لیکن تم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، جب تم لوگ اپنے گھروں میں جاؤ، تم لوگوں کی شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، تو اپنے گھروں کے اندر جا کے یہ خام خواہ کے جو جھوٹ ہوتے ہیں یہ نہیں بولتے رہنا کہ آج ہم نے کچہری کے اندر یہ کر دیا، آج ہم نے کچہری کے اندر وہ کر دیا، آج ہم نے ڈکیتی کا مجرم چھڑوا لیا، ہم نے 302 کا مجرم چھڑوا لیا جس کو جج پھانسی دینا چاہتا تھا، یا ہم نے پولیس والے کو تھپڑ مار دیا، آج ہم نے پولیس افیسر کی ایسی توہین کر دیا، آج ہم نے یہ کر دیا۔ اس طرح کے پوٹے پاٹے اور اس طرح کے جھوٹ نہیں بولنے، کیونکہ ان چیزوں کے آپ کے بچوں پہ بہت برے اثرات ہوں گے۔ آپ کے بیوی بچے سمجھ لیں گے کہ آپ کوئی سپر مین ہیں اور آپ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ اور ہماری سوسائٹی کچھ اس قسم کی ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ جو بہت طاقتور ہیں، یہ جو کچھ کر سکتے ہیں اور وہ گھروں کے اندر جا کے جھوٹ چھاٹ نہیں بولتے، ان کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے، اور وہ لوگ جو گھر میں جا کے زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، ان کی پوزیشن کچھ اور طرح کی۔ میں اکثر دوستوں کو ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک کمشنر صاحب تھے، کمشنر صاحب کے بچوں نے شور مچایا کہ ہم نے سیر سپاٹے کے لیے جانا ہے، شمالی علاقہ جات۔ کمشنر صاحب نے کہا کہ چلو ان چھٹیوں میں آپ کو ادھر لے چلوں گا۔ تو کمشنر صاحب اپنی فیملی کو لے کے چھٹیوں میں شمالی علاقہ جات چلے گئے، لیکن ایک ایمرجنسی بن گئی جس کی وجہ سے کمشنر صاحب نے اپنی فیملی کو وہاں پہ ٹھہرایا ایک ہوٹل میں اور خود واپس آ گئے۔ اب جب وہ واپس آ گئے تو ان کی بیگم صاحبہ اور بچے وہاں تھے، تو بیگم صاحبہ کی جو جس ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی ان کے ساتھ والے کمرے میں ایک اور فیملی ٹھہری ہوئی تھی، ان کے ساتھ ہیلو ہائی ہو گئی، اور وہ جو خاتون تھی ان کے ساتھ کیونکہ ان کی دوستی ہو گئی اور وہ دونوں اکثر مل کے شاپنگ کے لیے چلی جاتی تھی۔ تو کمشنر جو تھا اس کی بیوی اگر ایک سوٹ خریدتی تھی تو وہ جو دوسری خاتون تھی وہ 2 یا 3 سوٹ خرید لیا کرتی تھی۔ تو ایک دن کمشنر صاحب کی بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا چودھری صاحب واصل باقی نویس ہیں۔ تو کمشنر صاحب کی بیوی کو نہیں پتا تھا کہ واصل باقی نویس کیا ہوتی۔ اب وہ جہاں بھی اس نے جانا، کسی دکان کے اوپر جانا، کسی شاپنگ سینٹر کے اندر جانا، کسی بندے کو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، لوگوں کو اس نے دھمکی دینا کہ چودھری صاحب واصل باقی نویس ہیں۔ اب ان 7 دنوں میں وہ جو واصل باقی نویس کی بیوی تھی اس نے کچھ اس قسم کا امیج کریٹ کر لیا کمشنر صاحب کی بیوی کے اوپر کہ کمشنر صاحب کی بیوی نے سمجھ لیا کہ یہ واصل باقی نویس جو ہوتا ہے یہ کوئی بہت بڑا بیوروکریٹ ہوتا ہے۔ اب 7 دن کے بعد کمشنر صاحب واپس آئے، تو جب کمشنر صاحب واپس آئے تو کمشنر صاحب کی جو بیگم تھی انہوں نے رات کے کھانے کے بعد کمشنر صاحب کو کہا کہ کمشنر صاحب آپ اتنے بڑے بیوروکریٹ ہیں، اتنے آپ انٹیلیجنٹ آدمی ہیں،
تو آپ واصل باقی نویس کیوں نہیں لگ جاتے؟ اب کمشنر تو جانتا تھا کہ واصل باقی نویس کیا ہوتا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے. اس نے حیرانگی سے اپنی بیگم کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا ہے کہ یہ ساتھ والے کمرے میں جو ساتھ والا ہمارے ساتھ یہ ہوٹل کا کمرہ ہے، اس میں ایک فیملی ٹھہری ہوئی ہے اور اس کا ہسبینڈ واصل باقی نویس ہے. میں اگر ایک سوٹ افورڈ کر سکتی ہوں تو وہ 2 سوٹ افورڈ کر سکتے ہیں. تو اب کمشنر صاحب کا یہ مسئلہ تھا کہ کمشنر صاحب گھر میں آ کے کیونکہ جھوٹ چھاٹ نہیں بولتے تھے، لمبی لمبی نہیں چھوڑتے تھے، کوئی رزق حرام نہیں کماتے تھے، تو ان کی بیگم صاحبہ کو یہی نہیں پتہ چلا کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ تو پوری ڈویژن کا سیاہ سفید کا مالک ہے اور واصل باقی نویس کی پوزیشن تو اس کے سامنے ایک چپڑاسی کی نہیں ہے. لیکن کیونکہ وہ چپڑاسی کی پوزیشن والا واصل باقی نویس جو تھا وہ گھر کے اندر آ کے لمبی لمبی چھوڑتا تھا، تو اس کی بیگم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ میرا ہسبینڈ جو ہے اس نے تو پتنی کتنا بڑا وہ بیوروکریٹ ہے، یا اس نے کوئی پوری تحصیل کو یا پورے ضلع کو نیچے سے کندھا دیا ہوا ہے. یہی مسئلہ ان کرنل صاحب کی بیگم کا بھی ہے. یا تو کرنل صاحب خود جھوٹے ہیں، یا کرنل صاحب کا سسر یعنی اس خاتون کا باپ جو تھا وہ بہت بڑا جھوٹا تھا. وہ گھر میں آ کے لمبی لمبی چھوڑتے تھے، اسی لیے ان خاتون کو یہ محسوس ہوا کہ کرنل صاحب جو ہے انہوں نے تو پتنی ساری آرمی کو نیچے سے کندھا دیا ہوا ہے. اگر انہوں نے نیچے سے کندھا کھینچ لیا تو آرمی پتنی ایک سائڈ پر پاکستان آرمی جو ہے وہ لٹ جائے. حالانکہ کرنل سے اوپر BCO رینک ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ گھروں کے اندر اس طرح کے آ کے جھوٹ اور یہ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، اس لیے بچے اور بیویاں سمجھ لیتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کو یہ جو سپرمین ٹائپ ہے تو وہ ہر چیز کر سکتے ہیں. تو جب اس طرح کے جھوٹ سوسائٹی میں بولے جائیں گے اور گھروں میں آ کے اس طرح کی یہ اوورآل یہ نہیں کہ آفیسرز میں، آپ اپنے گاؤں کی سطح پہ دیکھ لیں. گاؤں میں آپ کی جو دارے اور چوپالیں ہوتی ہیں، سارا دن ان کے اندر بیٹھ کے جھوٹ بولا جاتا ہے. وہ چودھری جو ہوتا ہے نا، اس کی اوقات اتنی سی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کی واقفیت کتنی تک ہوگی؟ تحصیل آفس تک ہوگی. تحصیل آفس میں بھی کیا کسی پٹواریوں تک ہوگی، چوکی انچارج تک ہوگی، اس سے زیادہ تو اس کی پوزیشن نہیں ہوتی. لیکن وہ بھی گھر آ کے نا اس طرح وہ گاؤں میں جھوٹ بولتا ہے جیسے نا پورے ضلع کو نیچے سے اس نے کندھا دیا ہو. تو جب سوسائٹی کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، لوگ جھوٹ سنتے ہیں، تو پھر اس قسم کی بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے سوسائٹی کے اندر. یہ کوئی ایسی چنبے کی بات نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اخلاقی تربیت کرنی پڑے گی. میں اکثر اس پہ بات کرتا ہوں کہ ایک جھوٹی سوسائٹی کے اندر آپ جب تک اخلاقی تربیت نہیں کریں گے، جب تک آپ جھوٹی کہانیاں ہی سناتے رہیں گے اور اپنے آپ کو کوئی اس طرح کوئی جیسے سپرمین ٹائپ بندہ ہے اس طرح اپنے آپ کو شو کرتے رہیں گے، تو اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یا مثلا ہم امریکہ میں ہوتے ہیں. امریکہ کے اندر اگر یہاں کے گورنر کی بیوی یا بیٹی بھی کوئی لانیسنس کرتی ہے کسی اسٹیٹ کے اندر، تو اسے سزا یا جرمانہ بھرنا ہی پڑے گا. اسی طرح جب پاکستانی سوسائٹی بھی میچور ہو جائے گی تو وہاں بھی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور جب تک یہ اپنی میچورٹی لیول پہ نہیں پہنچتی تب تک اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس میں تو ویسے ذاتی طور پر اس خاتون کی کوئی غلطی نہیں سمجھتا، کیونکہ اس نے جو کچھ سنا ہے وہ اس نے آگے پریٹینڈ کیا ہے لوگوں کے سامنے. لیکن اپریشیٹ کرنا چاہیے اس پولیس افیسر کو جو وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. اس نے اپنی ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے پرفارم کیا. اور حقیقت ہے، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیل کیا ہے، جیسے وہ اس کو اچھے طریقے سے اس سے زیادہ اچھے طریقے سے اس کو ڈیل نہیں کیا جا سکتا. باقی وہ خاتون بدتمیزی کر رہی تھی، لیکن once again I appreciate for that police officers.
تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. تو باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ آرمی کے وکیل بنے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اپنا اپنا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، تو اچھا ہے سب. لیکن مین چیز یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جب بگاڑ ہو تو اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. اللہ حافظ.